دلوں کے سکون اور ایمان کی تازگی کے لیے ایمان تازہ کر لو صرف سن کر۔ آج کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے خاموش مگر انتہائی طاقتور لمحے میں قدم رکھنے والے ہیں جو واقعی ہم سب کو اندر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ کہانی ہے بے پناہ بہادری، فرض اور ایک ایسی معافی کی جو شاید آج کے دور میں ناممکن سی لگتی ہے۔ چونکہ یہ واقعہ بہت گہری روحانی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے آج ہماری گفتگو کا انداز بھی تھوڑا ٹھہراوا اور پرسوچ ہوگا۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا، ایک عجیب سی پراسرار خاموشی ہے، سرد ہوا چل رہی ہے، چاند بادلوں میں کہیں چھپا ہوا ہے اور آسمان پر بس چند ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ یہ قدرت کی وہ خاموشی ہے جو اکثر کسی بڑے طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ ماحول خود بتا رہا ہے کہ کچھ بہت ہی غیر معمولی، کچھ بہت ہی تاریخی ہونے والا ہے۔ ہماری اس داستان کا پہلا حصہ ہے فرض کی صبح، ایک ایسا وقت جب انسان کو ایک بہت کٹھن فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اب ذرا سلیت کے ان الفاظ پر غور کریں۔ میں گرفتاری کے ڈر سے جماعت کی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ سوچئے، باہر پولیس کا پہرا ہو سکتا ہے، یا پھر ذکوان کے غصے میں بھرے رشتہ دار جو انتقام لینا چاہتے ہیں۔ موت کا خطرہ بالکل سامنے ہے، لیکن ان سب کے باوجود سلیت کے لہجے میں کمال کا سکون ہے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے روحانی فرض کو چنا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل بہادری جسم کی طاقت میں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے پختہ ارادے اور ایمان میں ہوتی ہے۔ اس صبح کے مناظر دیکھیں تو کتنے متضاد لگتے ہیں، ہے نا؟ ایک طرف سلیت ہے جو اپنا فرض نبھانے کے لیے ان خطرناک تاریکیوں میں اکیلا نکل جاتا ہے، اور دوسری طرف گھر کے اندر موجود خواتین خوف کے مارے کانپنے کے بجائے خود کو عبادت میں مشغول کر لیتی ہیں۔ بوڑھی دادی وظائف پڑھ رہی ہیں اور نوجوان فاختہ اتنی پیاری آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں کہ اس نے اس پورے خوفناک اور خاموش ماحول کو ایک عجیب سے روحانی سکون سے بھر دیا ہے۔ یہاں سے ہم کہانی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، معافی کا عظیم جذبہ، ایک ایسا لمحہ جو روحانی پاکیزگی کی بہترین مثال ہے۔ اب چشمے تصور سے دیکھیں۔ ذکوان گہری نیند اور شدید درد سے جاگتا ہے۔ عام طور پر انسان ایسے میں چیختا ہے یا خوفزدہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کانوں میں فاختہ کی خوبصورت تلاوت کی آواز پڑتی ہے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے زخموں کا درد اور پچھلی رات کا وہ سارا ظلم اور تشدد بالکل بھول جاتا ہے۔ قرآن کی ان آیات نے اس کی زخمی روح پر جیسے ایک مرہم سا رکھ دیا ہو۔ اسی دوران بوڑھی دادی قریب آتی ہیں۔ ان کے الفاظ سنیں، ان میں کتنی تڑپ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سلیت نے بے وجہ وار کیا، وہ شرمندہ ہے، کیا تم اسے معاف کر دو گے بیٹا؟ ذرا اس بوڑھی جان کی تکلیف کا اندازہ لگائیں۔ ان کے کمزور کندھوں پر اپنے پوتے کی ایک بہت بڑی غلطی کا بوجھ ہے۔ یہ کوئی عام سوال نہیں تھا، یہ خاندان کی عزت اور ان کے روحانی سکون کی ایک درد بھری التجا تھی۔ اور ذکوان کا جواب سن کر تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا، انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے مجھ پر وار کیا۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا، مطلب بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی غصے کے۔ اس نے ایک لمحے میں اگلی پچھلی ساری رنجشیں ختم کر دیں، بلکہ اس نے تو سلیت کی غلطی کو بھی غلط فہمی کہہ کر اس کا پردہ رکھ لیا۔ یہ روحانی بلندی کی وہ انتہا ہے جو انسان کو دم بخود کر دیتی ہے۔ تو اس سب سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ حقیقی معافی دراصل یہی ہے، جب آپ کے پاس غصہ کرنے کا، بدلہ لینے کا پورا جواز موجود ہو، لیکن آپ اسے فوراً دل سے نکال دیں۔ آپ اپنے جسمانی درد سے زیادہ روحانی بھائی چارے اور رحم دلی کو اہمیت دیں۔ ذکوان کا جسم ضرور زخمی تھا، لیکن اس کی روح انتقام کی آگ سے بالکل پاک تھی، اور سچ پوچھئے تو یہی اصل انسانیت ہے۔ داستان کا تیسرا حصہ، کم سن مجاہدہ کا جذبہ، جو ہمیں دکھاتا ہے کہ شعور عمر کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب ذرا فاختہ کی طرف آتے ہیں۔ وہ ساری رات ذکوان کی دیکھ بھال کے لیے جاگتی رہیں۔ ذکوان کو احساس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں نیند سے بھری ہیں، اب کچھ دیر سو جاؤ۔ لیکن وہ ننھی بچی کیا کرتی ہے؟ وہ بس ہنس دیتی ہے، اور بڑے ہی اعتماد کے ساتھ دن میں سونے سے بالکل انکار کر دیتی ہے۔ اس کا صاف ماننا ہے کہ دن کی روشنی کام اور عمل کے لیے ہے، غفلت کی نیند سونے کے لیے نہیں۔ یہاں دو سوچوں کا فرق دیکھیں۔ عام طور پر ہم کیا کرتے؟ ایک طویل اور تھکا دینے والی رات کے بعد ہم فوراً بستر ڈھونڈتے ہیں، لیکن فاختہ کی سوچ عام بچوں جیسی نہیں ہے۔ وہ خود کو ان عظیم تاریخی ہستیوں کے ساتھ جوڑتی ہے جو اپنی ایمان کے لیے راتوں کا سفر کرتے تھے اور دن کے وقت پہرا دیتے تھے۔
اس چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی تاریخی اور روحانی سوچ کا ہونا واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ پھر وہ ایک ایسا جملہ کہتی ہے جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، میں بھی مجاہدہ ہوں۔ بس یہ چند الفاظ، اور اس نوجوان لڑکی نے خود کو لگن، فرض اور استقامت کی ایک بہت طویل اور عظیم قطار میں لا کھڑا کیا۔ وہ صرف ایک زخمی کی دیکھ بھال نہیں کر رہی تھی، بلکہ اپنے اندر کے اس مجاہدانہ جذبے کی پرورش کر رہی تھی جو اسے کسی صورت تھکنے یا ہارنے نہیں دیتا۔ اب ذرا اس لفظ مجاہدہ پر غور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف تلوار اٹھا کر جنگ لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بہت ہی گہری اندرونی اور بیرونی جدوجہد کا نام ہے۔ ایک ایسی اخلاقی استقامت جہاں انسان فرض اور ایمان کے خاطر ہر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہو۔ فاختہ کے لیے جاگنا صرف ایک رات کی مشقت نہیں تھی، یہ اس کے پختہ ایمان کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ اور اب ہماری آج کی اس داستان کا آخری حصہ، حقیقی بہادری کا امتحان۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کیسے بدلتے ہیں ذرا دیکھیں۔ صبح سویرے سلیت نماز کے لیے نکلا تھا، گھر والوں نے عبادت کی، ذاکوان نے معافی بھی دے دی، سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا۔ لیکن اب دوپہر قریب آ رہی ہے، گھنٹے کسی بوجھ کی طرح گزر رہے ہیں اور سلیت ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ سکون جو صبح کے وقت تھا اب ایک دم گھونٹ دینے والے خوف اور بے چینی میں بدلنے لگا ہے۔ اب سب کے ذہنوں میں ایک ہی خوفناک سوال گردش کر رہا ہے، کیا واقعی وہ خطرہ جس کا صبح ڈر تھا دوپہر کی اس کڑکتی دھوپ میں سلید کو کھا گیا؟ کیا وہ گرفتار ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ کوئی بہت ہی برا سانحہ پیش آ گیا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دادی اور فاختہ کے دلوں پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ نامعلوم خوف اندر ہی اندر انہیں کھائے جا رہا ہے۔ اس شدید بے چینی میں فاختہ ایک بار پھر اپنی بہادری دکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں باہر جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں، لیکن ذکوان جو خود شدید زخمی ہے وہ اسے فوراً روک دیتا ہے۔ وہ کسی بھی صورت اس کم سن بچی کو اکیلے باہر خطرے میں جانے نہیں دے سکتا۔ وہ بضد ہے کہ یہ بھاری اور جان لیوا ذمہ داری وہ خود پوری کرے گا۔ یہاں ہمیں انسانی وجود کا ایک انتہائی دردناک مگر عظیم تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف ذکوان کا نڈھال جسم ہے، زخموں سے چور، کمزور، جو اپنے پیروں کا بوجھ تک نہیں اٹھا سکتا، اور دوسری طرف اس کی روح کی وہ ناقابل شکست طاقت، ایک ایسا پختہ ارادہ جو اپنے مسلمان بھائی کی جان بچانے کے لیے موت کے منہ میں جانے کو بھی تیار ہے۔ یہ جسم اور روح کی وہ کشمکش ہے جو انسان کا اصل مقام طے کرتی ہے۔ ذکوان بڑے یقین سے کہتا ہے، میں اس سے مر نہ جاؤں گا، اور وہ ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے۔ جسمانی زخم اس قدر گہرے ہیں کہ روح کی تمام تر طاقت کے باوجود اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ گھر کی خواتین گھبرا کر اسے اٹھانے دوڑتی ہیں۔ جسم روح کا ساتھ دینے سے مکمل طور پر قاصر رہ گیا۔ تو آخر میں یہ پوری داستان ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب انسان کا جسم ہار مان لے، ٹوٹ جائے، لیکن اس کی روح، اس کا ارادہ دوسروں کے لیے قربانی دینے پر قائم رہے، تو کیا انسانیت کی اصل معراج یہی نہیں ہے؟ اس واقعے نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ روحانی طاقت، معافی اور فرض شناسی وہ لازوال جذبے ہیں جو جسم کے مٹ جانے کے بعد بھی تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آج اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارے اس جائزے میں آج کے لیے بس